अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपसे बातें करके अच्छा लगता है। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शेयर भी करते हैं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, आज आपने देखा है कि अभी जो ज़िमनी बजट तरमीमी उस ज़िमनी बजट पेश करना था, उस हवाले से असम्बली में जो मछली मंडी बनी है असम्बली, और जिस तरह अपोजिशन को वॉक आउट करने पे मजबूर कर दिया गया है, और फिर जिस तरह इमरान खान ने तकरीर की है, उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा आपके गोश गुजार करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये था कि जब ज़िमनी बजट ये पेश किया गया था तो आज उसमें काफ़ी तकारीर हुई। उसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब ने तकरीर की और उसमें दीगर लोगों ने भी की। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि भाई ये अरबों खरबों रुपए का ज़िमनी बजट आप क्यों पेश कर रहे हैं। आप तो वज़ीर आज़म हाउस का भी अरबों में ख़र्चा है और बाकी सारे भी आप बता रहे हैं। तो आप तो ये कह रहे थे कि ये ख़र्चे अब नहीं होंगे, तो ये ख़र्चे आपने पहले कर लिए हैं, अब आप हमसे बजट मंजूर करवा रहे हैं। ये पटेल साहब ने बड़ी अच्छी बातें वहाँ पे की हैं और वो खरबों में है। उन्होंने कहा जी आपने तो वो भैंसें वगैरह बेच दी हैं, तो अब किस चीज़ के खर्चे? पहले तो चोर और डाकू थे, तो अब तो फरिश्तों की हुकूमत है, तो फरिश्तों की हुकूमत में ये फालतू खर्चे किधर से आ गए? उन्होंने बड़ी धड़ल्ले से बातें की हैं और उन्होंने फिर मुराद सईद को ये भी कहा है कि आपने जो मुनाजरा करना है वो आए मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मेरे साथ करें जो बात करनी है आपने, ठीक। फिर जनाब इनके हकूमती बंदा जो है अली जैदी, जो कराची से है, हेल्दी से ज़रा हेल्दी तकड़े से, उन्होंने जनाब तकरीर की और इंतहाई गिरी हुई तकरीर की। यानी कि जो म्यार होता है ना बंदे का म्यार, अब मैं वकील हूँ, मेरा म्यार है, मैं चाचे की तरह गालियाँ नहीं दे सकता, ठीक है, मैं गालियाँ नहीं दे सकता। मेरा एक लेवल है, मुझे अपनी ज़बान का पास करना है। और हदीस है कि आप अपनी ज़बान की हिफाजत किया करें और सोच समझ के इस्तेमाल किया करें, ठीक। इसके बारे में क़यामत वाले दिन पूछ गुछ होनी है। सारी चीज़ें इसी ज़बान से हम करते हैं, सारे रिश्ते नाते दुआएं वफ़ाएं अल्लाह ताला से, हर चीज़ हम ज़बान से ही करते हैं। तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो है ना, जितना मुनासिब आप कर सकते हैं करें। तो उन्होंने अली जैदी साहब ने अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं किया और जरदारी साहब के बारे में, बेनज़ीर के बारे में, जरदारी की बहन के बारे में, एक एक के बारे में इतनी बुरी बातें की, जिसका जवाब देने के लिए वो जनाब कमर अब साहब खड़े हुए, नवीद कमर साहब, तो लेकिन उनको फिर तकरीर नहीं करने दी गई, ठीक है। और इतना शोर शराबा किया कि उसने कहा जी मैं फिर कोर्ट उतार देता हूँ, तो लड़ाई करनी तो फिर लड़ाई कर लो। इतना ज़्यादा शोर किया, तकरीर ही नहीं करने दी। यानी कि बड़े अफसोस की बात है। यकीन करो, इन लोगों के जो 4-5 लोग हैं, और कल आपने देख लिया था कि फवाद चौधरी खामखा ही ख्वाजा आसिफ की तकरीर में बोल पड़े, उन्होंने कोई उनका नाम नहीं लिया। वो तकरीर कर रहे थे तो जनाब फवाद चौधरी कहते जी कि हम इधर आपके हुकूमत के कारनामे सुनने के लिए नहीं बैठे। भाई स्पीकर का काम है कि वो रोके, स्पीकर ने रोकना है। फवाद चौधरी साहब आप तो उठ के नहीं ना रोक सकते, आपको तो कोई इख्तियार ही नहीं है, आपने डायरेक्ट स्पीकर ने बात करनी है। स्पीकर खामोश है, आप बीच में से खड़े हो गए कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान करें, हम इसलिए नहीं बैठे कि आपकी सुने। और ये देखें ये हाल है। और आज मुझे बड़े अफसोस की बात है, फिर जो इमरान खान ने तकरीर की है असम्बली में, यकीन करो कसम से वो तकरीर असम्बली वाली है ही नहीं। वो तकरीर वही कंटेनर वाली है। आप बिल्कुल ठंडे दिल से सोच लें। मैं चले जी आपको थोड़ी गर्मी दिखा रहा हूँ, आप ठंडे दिल से सोच लें। सबसे बुरा तो ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की नकल उतारी, फिर बिलावल भुट्टो की नकल उतारी। ये वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता। नीचे को थोड़े से कोई लड़ाई लड़ भी लड़े, भाई तुम वज़ीर आज़म के बाद और क्या बनना चाहते हो? आपको अगर कोई टेंशन है, जो नज़र आ रही थी आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपने कहा जी कि मेरी कोई कुर्सी मजबूत नहीं, ये फ़िक्र मैं नहीं कहता,
اور میں چلا بھی گیا تو کوئی اور آ جائے گا اور پھر حکومت آنی جانی ہے، یہ سارے اشارے ہمیں پتہ لگ رہے تھے، لیکن آپ کم از کم جو اخلاقیات ہیں، جو وزیر اعظم کا ایک سٹیٹس ہے، اس کے اوپر تو رہیں۔ آج میں بار بار وہ اسمبلی کی تقریر جب ٹی وی پہ دکھا رہے تھے تو بار بار میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار کوئی یہ کنٹینر تو نہیں کہ میرا جدھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج عمران خان دے جلسے چ نچڑے نو جل کر دا، یہ تو اسمبلی میں کھڑے ہیں اور گفتگو کنٹینر والی کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا کہ جب پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے تو پانی بھائی یہ وزیر اعظم صاحب آپ کا یہ کام تو نہیں ہے۔ آپ تو اب وزیر اعظم بن چکے ہیں، اب وہ آپ کھلنڈرے نہیں رہے جو پہلے کھلنڈرے ہوتے تھے، جو آپ پہلے ساری چیزیں آپ کی آتی رہتی ہیں ہمارے سامنے، پاکستان سے لے کے امریکہ تک آتی رہتی ہیں، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے، اب آپ وزیر اعظم ہیں۔ لیکن دوستو وہ انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں سمجھا ہوا، آپ یقین کریں نہیں سمجھا ہوا۔ وہ بائیکاٹ ہوا ہے تو وہ آئے ہیں اسمبلی میں، اور پہلے بھی اپنا وہ سارا حساب کتاب کلیئر کر کے آتے ہیں۔ جب ساری اپوزیشن کی تقریر ہوئی تھی بجٹ سے ایک دن پہلے تو عمران خان صاحب آئے تھے اور اپنی تقریر کر کے وہ چلے گئے، تو جناب اپوزیشن والوں نے بعد میں تقریریں کی۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ اپوزیشن کی باتیں بھی سنیں گے، تو بات تو وہ کسی کی سنتے نہیں، وہ تو بھائی کسی کی بھی نہیں سنتے۔ یہ فواد چودھری وغیرہ بھی ایم این اے نہ ہوتے تو آپ تک فارغ ہو چکے ہوتے۔ اور حال یہ ہے کہ اب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، آپ کے ووٹ ہی پورے اپنے ہی پورے نہیں ہیں، اپنے ہی راجہ ریاض اینڈ کمپنی سارے آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ اب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور آج اپوزیشن نے کہا ہے تو آپ کے ان بیہیویئرز کی وجہ سے آج جتنی آپ نے گفتگو کی ہے وہ پھر وہی کنٹینر والی تھی کہ نواز شریف نے یہ کیا اور زرداری نے یہ کیا، اور ان کے بھائی بجٹ پہ تقریر کرو، تم بجٹ سیشن میں آئے ہوئے ہو تو کوئی وہ تقریر کرو لوگوں کو جس کا کوئی فائدہ ہو، لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ باتیں آپ نے جو تقریر کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ یار ہم غلط ہیں جو عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں قسم سے، لیکن اگر پاکستان کا حال دیکھتے ہیں معیشت تو پھر خون کھولتا ہے کہ کس چیز کی ہم تعریف کریں۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے میں کسی شوگر مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑا۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کیسے گئے ہیں باہر؟ یہ شوگر مافیا ہے نا، کتنے عرصے سے شوگر مافیا کا وہ کیس چل رہا ہے، ان کے پاس رپورٹ آئی ہے۔ خسرو بختیار کو کچھ ہوئے، چلے جی کہتے ہیں اس کا نام نہیں، اس کے بھائی کا نام ہے، اس کے بھائی کو کچھ ہوئے۔ آپ نے کس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 1% بھی اس کے اوپر عمل ہوا ہے؟ پھر آپ نے ڈالر کہاں پہنچا دیا، آپ نے سونے کی قیمت کہاں پہنچا دی۔ ہم کسی نون لیگ والوں کی یہ زرداری کی باتیں نہیں مانتے، ہم خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم خود شاپنگ گھر کی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کیا کس بھاؤ چیز مل رہی ہے۔ جس لوگوں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے وہ اب جو 50,000 والا سونا تھا 1 لاکھ سے کراس کر گیا ہے۔ جو ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا تھا 170 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم پڑوسی ملکوں سے سب سے کم ریٹ پہ تیل بیچ رہا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ سارے پڑوسی ملکوں سے سب سے زیادہ ڈی ویلیو روپیہ پاکستان میں ہوا ہے، یہ بات تو وہ نہیں کرتے، اور یہ ضربیں تقسیمیں دیتے ہیں۔ ابھی یہ عمران خان کی شاہ محمود قریشی کی تقریریں نکال کے دیکھ لو، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا پیٹرول انڈیا سے سستا ہے۔ لو جی انڈیا کا پیٹرول 78 روپے 80 پیسے بک رہا ہے، چیک کر لیں گوگل سے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے جرمانہ کر دیں۔ آج کا دیکھ لیں، ہمارا 100 روپے 10 پیسے ہے، انڈیا کا 78 روپے 80 پیسے ہے، اور بنگلہ دیش میں 79 روپے 79 روپیز ہے۔ آپ یہ خود چیک کر کے گوگل میں دیکھیں، یہ ضربیں تقسیمیں دے کے کہتے ہیں عمر ایوب اور یہ سارے کہ جناب وہاں پہ پیٹرول سستا ہے، ڈالر کی قیمت، ڈالر سب سے نیچے ہمارا گرا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہی تو دکھ کی بات ہے کہ ہم افغانستان سے بھی پیچھے رہ گئے۔
تو ہم آپ کی تقریروں سے تو پیٹ نہیں پلتا کہ میں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ او بھائی آپ نہ ڈرو کسی سے، آپ کو کوئی نہیں ڈرا رہا، عملی طور پہ کچھ کرو۔ پاکستان کا پہلا بجٹ ہے جس میں ملازمین اور ریٹائرڈ لوگوں کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کا پہلا بجٹ ہے پاکستان کا، اور ابھی آپ کے ہوتے ہوئے سندھ حکومت نے 10% ملازموں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ بھائی مہنگائی ہوئی ہے تو چیزیں بڑھنی نہیں؟ آپ نے چینی 50 سے 90 روپے کر دی، آٹا 40 سے 80 روپے کر دیا، تو ریٹائرڈ ملازمین کدھر جائیں؟ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں خدا کی قسم۔ آپ کی تقریر اچھی ہوتی ہے وہ سنیں یا لوگوں کے مسائل سنیں؟ زیرو، بگ زیرو آپ کے اوپر لگ رہا ہے، بگ زیرو اخلاقی طور پہ آپ کو ہوتا تو آپ استعفیٰ دے کے چلے جاتے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، کوئی سروے کرا کے دیکھ لیں، اپنا بندہ کسی پاکستان کے کسی بازار میں چلے جائیں، یہ لاہور سے لے کے لاڑکانہ تک، پشاور سے لے کے سوات تک، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کوئٹہ، کراچی، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بازار میں بھی یہ لے کے چلے جائیں، وہاں 100 بندوں کا انٹرویو کریں، 100 میں سے 80 نہ رو رہے ہوں تو میرا یہ قانونی ٹی وی چینل میں بند کر دوں گا۔ آپ کی تقریریں دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل دیکھیں۔ بہت برا حال ہو گیا۔ آپ چاہے کرونا کا حوالہ ہو، کسی چیز کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا۔ چوں کا مربع آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ فیصل واڈا جس نے جوتا ٹیبل کے اوپر رکھ دیا تھا پوری قوم کے سامنے، ٹیبل کے اوپر، اس کے خلاف ایکشن ہوا ہے۔ فواد چودھری جس نے وزیر ہوتے ہوئے 2 وزیروں کو تھپڑ رسید کیے، اس کے خلاف کو کارروائی ہوئی ہے۔ یہ علی زیدی جو کتنے لوگوں کو پہلے گالی دے چکا ہے، جس کی وجہ سے آج اپوزیشن شارع دستور پہ آ گئی ہے، اور آپ مجبور کر رہے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ شارع دستور پہ آ کے آپ کے خلاف عمل کریں۔ آپ یاد کریں جب اپوزیشن میں آپ تھے تو آپ نے لاک ڈاؤن کیے، آپ نے بل جلائے، آگ لگائی، حملے کیے۔ آپ کو تو بڑی اچھی اپوزیشن ملی ہوئی ہے شہباز شریف کی صورت میں۔ آپ تو لکی ہیں کہ آپ کے خلاف اب تک ایک جلسہ نہیں کیا شہباز شریف نے۔ آپ اپنا ذرا یاد کریں اپوزیشن کا دور، اور آپ کے تو جہانگیر ترین ثابت کر چکے ہیں کہ جی اس وقت کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، 2-4 سیٹوں پہ ہوئی تھی، ہم نے ایسے ہی اس کو ہوا بنا کے کنٹینر پہ ہم چڑھ گئے تھے۔ تو آپ کی کون سی بات یاد کروائیں؟ آج اسمبلی میں آپ کی تقریر ہے وہ قابل فخر ہے، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا وہاں پہ نہیں تھا۔ آپ نے ان کی باتیں کی ہیں، خواجہ آصف کی، بلاول بھٹو کی، نواز شریف کی، سارے لوگوں کا آپ نے برا بھلا کہا ہے۔ بھئی اپنا منشور بتاؤ، پروگرام بتاؤ، لیکن وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں جب تک ہم نظریے پہ کھڑے ہیں ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ بھئی نظریے سے تم 15 دن بعد ہی اتر گئے تھے، جب آپ کو حکومت ملی تھی 15 دن بعد۔ کون سا نظریہ؟ فواد چودھری والا نظریہ، زلفی بخاری والا نظریہ، یا مراد سعید والا نظریہ؟ کس نظریے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے نظریے میں ہے کون؟ آدھے سے زیادہ ممبر تو آپ کے پیپلز پارٹی نون لیگ ہیں، تو نظریہ کون سا ہے آپ کا؟ یہ نظریہ پاکستان ہے؟ 2 نظریے پاکستان آپ کے چل رہے ہیں؟ کسی کو انصاف مل رہا ہے؟ تھانے میں، کچہری میں، کہیں کسی کو انصاف مل رہا ہے؟ آپ کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ استعفیٰ بنتا ہے جناب عمران خان نیازی، آپ کا استعفیٰ بنتا ہے۔